الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما على أبدا حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لنا شدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں سورہ ممتحنہ کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6۔ انشاءاللہ العزیز آج ان 3 آیات کریمہ کا درس ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان 3 آیات میں، گزشتہ 3 آیات میں جو پڑھی گئی تھی، اس میں حضرت حاتب بن ابی بلتع جو بدری صحابی تھے، ان سے جو مسٹیک ہوئی کہ انہوں نے کفار کو لیٹر لکھا اور انفارم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ شریف پر حملہ کرنے والے ہیں تو آپ جو ہے چوکنے ہو جاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے عین ہی سب چیز بتا دی۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ایک عورت خط لے کے جا رہی ہے، جا کے اس سے لے لو، اگر وہ انکار کرے تو اس کو قتل کر دو۔ یعنی اتنا یقین تھا کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد یہ صحابہ گئے، یہ خط لے کے آئے۔ حضرت مقداد کو حضور نے پوچھا، اے مقداد یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کی۔ سچے مسلمان تھے، صفائی پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل فرمائیں اور اس میں تنبیہ یہ کی مسلمانوں کو کہ اے ایمان والو، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی کفار جتنے بھی ہیں، یہ الکفر و ملت واحدہ، سارے کافر جو ہے نا یہ ایک ہی ملت ہیں۔ ان کو یہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ان سے دوستی جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی اور یہ تمہیں فائدہ دیں گے۔ پچھلے درس میں یہ آ چکا ہے کہ یہ اس وقت راضی ہوں گے جب آپ اسلام چھوڑ کر ان جیسے کفر کو اختیار کر لو۔ اس سے کم پر وہ راضی ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو آپ کیوں ان کے پیچھے لگتے ہو، ان کو کیوں دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں؟ اگر تم ان کے قابو آ جاؤ تو ہر قسم کا نقصان تمہیں پہنچائیں گے اور جو ہے وہ اسی پر راضی ہوں گے کہ تم اسلام دین چھوڑ دو۔ تو تم جو اپنی اولاد کے لیے کفار سے دوستی بڑھاتے ہو کہ تمہارے بیوی بچوں کو تکلیف نہ پہنچے، قیامت کے دن تمہارے بیوی بچے جو ہیں یہ تم سے بالکل علیحدہ ہو جائیں گے اور کوئی جو ہے رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی خاوند سے بھاگے گی، جیسے کہ قرآن مجید کی سورت معارج اور سورت عبس واللہ میں مذکور ہے۔ یہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک بات وضاحت کے لیے، ہماری وضاحت کے لیے، ہمارے سمجھانے کے لیے ایک اور بیان فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی کفار ہیں عرب، یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اپنے آپ کو کہتے ہوئے، ثابت کرتے ہوئے یہ ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے۔ اور اگر یہ ان کی صحیح اولاد اور ان کو مانتے اور جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اگر یہ مانتے تو ان کے اسوہ حسنہ پہ چلتے، ان کے طریقہ پر چلتے، ان کی سنت پر عمل کرتے، ان کے جو انہوں نے درس دیا اس پر عمل کرتے، اور وہ اس پر نہیں عمل کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو اس کی وضاحت دی اور ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کا حکم دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام انبیاء میں، رسولوں میں اولو العزم رسول ہیں، اولو العزم نبی ہیں۔ بڑا مقام بلند آپ کا ہے، جو قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ دو مقامات پر قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئیں گے یہ سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، ان کی اولاد سے باہر کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے
کہ جی مثلاً کوئی بھی آدمی جو ہے اپنے باپ دادے پر کتنا فخر کرتا ہے جب وہ کسی ملک کا سربراہ ہو، جب وہ کسی دینی کام میں سربراہی رکھتا ہو، نیکی میں، سیاست میں، دنیا داری میں، جو ہے کسی بھی لحاظ سے اگر کسی کا دادا جو ہے وہ نامور ہو، بزرگ ہو، لوگ اس کو کسی بھی حیثیت سے اس کی عزت رسپیکٹ کرتے ہوں تو اولاد کے لیے تو بڑی فخر والی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا اور آج کل جو ہے نا اس کی لوکیشن بھی معلوم کر لی ہے، اور جو کھدائی کا کام ہوا ہے اس سے انہوں نے پرانے مجسمے اور بت اور شہر کے پرانے کھنڈر جو ہیں ان کو کھود کر کافی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ یہ بابل شہر مشہور ہے اور اور بھی مشہور ہے۔ یہ ایک ہی جگہ کا نام ہے، بابل بھی اور اور بھی۔ اس اور شہر کی آبادی اس دور میں جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تھے، اس وقت اس بابل اور شہر کی آبادی 2.5 لاکھ اور 5 لاکھ کے درمیان تھی، اور عراق کا یہ بڑا مشہور شہر تھا، تجارتی شہر تھا، اس میں بہت لوگ آتے جاتے تھے، اور اس میں عراق میں حکومت جو تھی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی تھی۔ آپ کے فور فادر کتنی نسلیں اوپر، ان کا نام تھا ارنمو، اور وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے۔ تو وہ ملک کے سربراہ تھے، ان کی فوج تھی، ان کی حکومت تھی، اور پھر انہی کی اولاد میں یہ نمرود جو ہے، اور نمو سے نمرود یہ نام ملتا جلتا ہے، یہ بھی انہی کی اولاد سے یہ نمرود بھی آیا۔ تو نمرود جب آیا تو اس نے پھر اپنا رب ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، علیاذ باللہ، لوگ مجھے سجدہ کریں، عبادت کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا خاندان ایک ہی تھا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی مخالفت کی، جس طرح کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اور سورہ انعام میں، سورۃ مریم میں، اور سورۃ انبیاء میں، اور سورۃ جو ہے زاریات میں غالباً، اور کئی ایک مقامات پر قرآن مجید کی کئی صورتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ جب اور شہر میں تھے، بابل میں، تو آپ کی سربراہی جو تھی، پرورش جو تھی، وہ آپ کے چچا نے کی، جس کا نام تھا آزر۔ دیوبندی اور جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ آزر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، لیکن ہمارے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آزر چچا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا۔ حضرت تارخ جو تھے وہ مسلمان تھے، اور آزر جو تھا یہ بت پرست تھا۔ آزر کا ذکر سورۃ مریم میں آتا ہے کہ وہ بت بناتا تھا، پتل کے، مٹی کے اور مختلف دھاتوں کے، وہ بت بنا کر نا اس کو بیچا کرتا تھا، اور لوگ خریدتے تھے۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب عراق کا ہر شہر اور ہر آدمی بت پرستی میں مگن تھا، جیسے انڈیا میں آپ دیکھتے ہو۔ انڈیا میں کتنے خدا ہیں مجھے تو نہیں پتا، لیکن جو لوگ انڈیا میں رہنے والے ہیں ان کو تعداد کا پتہ ہوگا
کوئی میری ہیلپ کر سکتا ہے کہ کتنی تعداد ہے خداؤں کی؟ ہاں جی، کیوں جی وحید صاحب؟ یعنی گنن سے باہر ہے، کیونکہ ان کے نزدیک پانی بھی خدا ہے، ان کے نزدیک بندر بھی خدا ہے، ان کے نزدیک سانپ بھی خدا ہے، ان کے نزدیک زمین بھی خدا ہے، ان کے نزدیک چاند ستارے بھی خدا ہے، ان کے نزدیک تو یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی چیزیں ہیں جن کو وہ خدا مانتے ہیں۔ اور یہی حال تھا عراق کا بھی۔ عراق میں جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر تھا، اور اس کا جو دیوتا تھا اس کا نام تھا ننار۔ تو ننار جو تھا یہ اس زبان میں چاند کو کہتے ہیں، تو انہوں نے چاند کو خدا مانتے تھے وہ اس اور شہر والے، اور کے باہر جو ہے بلند پہاڑی کے اوپر جو ننار تھا اس کا بت انہوں نے بنا کر رکھا ہوا تھا، بہت بڑا بت بنا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا دیوتا ہے، اور چاند کی شکل کا نہیں۔ ننار کہتے ہیں چاند کو اپنا وہ رب مانتے تھے، لیکن شکل جو انہوں نے بنائی تھی وہ چاند کی شکل نہیں تھی، وہ کسی جاندار جانور کی شکل تھی۔ جیسے آپ دیکھتے ہو نا کہ یہ کالی ماں اور جو ہے کیا یہ جو کسی کے 4 ہاتھ ہیں، کسی کے 2 دم ہیں، کسی کے 5 پیر ہیں، جیسے یہ ایک خیالی چیز ہے، ورنہ آج تک کوئی انسان دیکھا جس کے 4 ہاتھ ہوں، ہاں جی، یا اس کے پیر ہوں یا دم ہو اس کی انسان کی، تو یہ خیالی جو خیال میں آ گیا، شیطان نے جو ذہن میں ڈال دیا اس کا انہوں نے بنا دیا۔ تو انسانی اور جانوروں کے لباس میں شکل میں ننار جو تھا بت بنا کر بڑی پہاڑی پر انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اور جو اس کے ساتھ دوسرا شہر تھا بڑا، اس کا دیوتا جو تھا وہ شماش تھا۔ شماش کہتے ہیں سورج کو، تو اس کا بھی دیوتا بنا کر انہوں نے سر باہر رکھا ہوا تھا، وہ بھی جانور کی شکل میں تھا اور وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح جتنے بھی ستارے تھے ان کو بھی خدا مانتے تھے، تو ان کی بھی شکلیں بنا کر، ستاروں کی شکلوں میں نہیں، جانوروں کی شکلوں میں انہوں نے بنا کر نا بت اور رکھے ہوئے تھے کہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ جیسا کہ سورہ انعام میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر آئے اور آپ نے اپنی قوم کو دیکھا کہ یہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ نے پہلے ان سے سٹینڈ لیا کہ آپ نے کہا اچھا یہ ستارے کو رب کہتے ہیں؟ ہاں جی، تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے لوگوں کے سامنے، چونکہ ان کو آپ نے یہ بتانا تھا کہ تمہارا نظریہ، تمہارے عقیدہ غلط ہے، اس لیے کہنے لگے گا اچھا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ رب کہتے ہیں، یہ دیکھو کیا کرتا ہے۔ جب ستارہ غائب ہو گیا تو کہا اچھا یہ تو غائب ہو گیا، غروب ہو گیا ہے، اور فرمایا کہ لا احب الافلین، جو غائب ہونے والا ہو نا، جو زوال پذیر ہو، میں اس کو رب نہیں مانتا لوگوں کے سامنے۔ ظاہر پتہ تھا پھر روز تو غائب ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن چاند دیکھا، لوگ اکٹھے ہوئے، فرمایا اچھا یہ چاند ذرا ستاروں سے بڑا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے یہ بھی غائب ہو گیا، تو خدا کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں اس کو رب نہیں مانتا۔ وہ اچھا سورج دیکھتے ہیں، سورج کو مانتے یہ بڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ نہ ڈوبے، نہ غائب ہو، نہ غروب ہو، تو دیکھتے رہے۔ لوگوں کو پتہ تھا، آپ کو بھی پتہ تھا کہ یہ غروب ہو جائے گا۔ جب غروب ہوا تو فرمایا فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، فرمایا یہ تو بڑا تھا، اس کو تو غروب نہیں ہونا چاہیے، ہو گیا، میں اس کو کیسے خدا مانوں؟ تو یہ آپ لوگوں کو بتا رہے تھے، کیونکہ آپ پیدائشی نبی تھے، اور قرآن فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے اپنے خلیل علیہ السلام کو یہ باتیں سکھائی تھیں کہ ان کے سامنے جا کر چاند، سورج اور ستاروں کا
معاملہ پیش کرو، ہو سکتا ہے ان کو عقل آ جائے۔ بھائی جس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے، جس کا اپنا وجود جو ہے زوال پذیر ہے، جو خود غروب ہو جاتا ہے، وہ تمہاری جو ہے نا کیا کر سکتا ہے، تمہاری مدد کیا کر سکتا ہے؟ تو آپ نے پھر جب یہ دیکھا کہ سارے غائب ہو گئے، لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں، تو فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کیوں نہ ہو کہ میں اس ذات کی طرف اپنا چہرہ کروں جو ذات آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والی ہے، میں اس کو رب مانتا ہوں اور میں شرک نہیں کرتا۔ تو آپ نے جب یہ کہا تو آپ کا جو والد تھے وہ تو فوت ہو گئے، آپ کے والد جو تھے وہ فوت ہو گئے، اور چچا جو تھے انہوں نے پرورش آپ کی، اور چچا تھا مشرک، وہ بت بناتا تھا، اور بت بنا کر آپ کو دیتا کہ جا کر بیچ آؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور خلیل تھے، تو شروع میں ہی ان کو رب تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، تو وہ بتوں کو اب بیچتے، لیکن بتوں کے بیچنے میں بھی ایک تبلیغ تھی۔ آپ ان کے گلے میں رسی ڈال لیتے اور ان کو کھینچ کر لے جاتے اور اعلان کرتے من یشتری صنما لا ینفع ولا یضر، اور کوئی ہے جو خدا خریدنے والا ہو جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے۔ ہاں جی، پھر جب آگے کوئی پانی کی نالی وغیرہ آتی تو اس میں اس کا منہ ڈبوتے اور کہتے اشربی تو دھوپ میں چلا ہے ذرا پانی پی۔ تو لوگ کہتے اے ابراہیم علیہ السلام یہ تو پانی نہیں پیتے، تو آپ کو نہیں پتا کہ پانی نہیں پیتے تو آپ ان کو پانی کیوں پلاتے ہو؟ آپ یہ اعلان کیوں کرتے ہو کہ ایسے خدا خریدو جو نہ نفع دینا؟ کاروبار کے لیے، بزنس کرنے کے لیے تو جو جنیرک چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی آپ اصلی بنا کر بیچو، ان کی تعریف ایسی کرو کہ جو ہے نا لینے کے بغیر کوئی آدمی رہے نہیں۔ ہاں جی، جیسے آپ دیکھتے ہو کہ کاروباری آدمی اپنی چیزوں کو کیسے بیچتے ہیں خوبصورت کر کے، اور تم کہتے ہو کہ یہ نہ نفع دیتے نہ نقصان دیتے، تو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ اپنے ناک سے مکھی اڑا سکتے ہیں؟ ہاں جی، مکھی ان کے جو لڈو اٹھا کر تھوڑا سی لے جائے تو یہ اس سے واپس لے سکتے ہیں؟ جب یہ کچھ لے نہیں سکتے، کوئی نفع نہیں دے سکتے، خود پانی نہیں پی سکتے، ان کے اندر کوئی چیز ایسی نفع والی ہے ہی نہیں، تو میں سچی بات بتاتا ہوں تمہیں، میں کیا کہوں گا؟ تو جو ہے نا پھر اپنے چچا کو بھی آپ تبلیغ کرتے، کہتے کہ یہ ابت ہے۔ اب یہ دھوکہ جو کھایا نا لوگوں نے ابت سے کہ اب کہتے ہیں باپ کو، ہاں جی ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ اب باپ کو کہتے ہیں۔ جب قرآن نے بار بار ابت کہا آزر کو، تو آزر تو باپ ہوا، آزر باپ ہوا، لیکن ان کو جو ہے نا تجاہل عارفانہ ان کا ہے کہ پتہ اندر سے ہے، جاہل تو نہیں ہے، تفسیریں پڑھی ہیں، لغت پڑھی ہے، کتابیں پڑھی ہیں، پتہ ہے کہ اب کا لفظ جو ہے باپ پر بولا جاتا ہے، چاچے پر بولا جاتا ہے، دادے پر بولا جاتا ہے، یعنی ان بزرگوں پر بولا جاتا ہے، اس کو اب کہتے ہیں۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں کہ جو ہے نا حضرت عباس کو آپ نے اب کہا، تو یہ کیا یہ حدیث نہیں دیکھی ہوگی کسی نے کہ حضرت عباس کو آپ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے؟ فرمایا کہ باپ جو چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ جب قرآن مجید میں آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب وصال ہونے لگا، تو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے پوچھا اپنی اولاد سے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہاں جی، تو ساری اولاد نے کہا نعبد الہ کا و الہ آبائے کا، آبا جمع اب کی، کہ ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے، تیرے الہ کی عبادت کریں گے، اور تیرے آبا و اجداد کا جو خدا ہے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اسی آیت میں آبائے کا کی تفسیر جو ہے خود قرآن نے کی، ہاں جی، آبائے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اب یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے
تو ابراہیم علیہ السلام ان کے کیا لگے؟ دادا لگے. اور یعقوب علیہ السلام کے اور حضرت اسحاق جو ہے وہ کیا لگے؟ وہ بھی دادا لگے. ہاں جی. اور جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام چچا لگے اور اسحاق دادا لگے. تو کہا آپ کے، تو اس میں کہا آبائے کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. تو جب قرآن بھی بتا رہا ہے کہ اب سے مراد چچا بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، دادا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ضد کر کے بیٹھ جانا کہ قرآن نے اب کہا ہے تو لہٰذا آزر جو ہے یہ آپ کا باپ ہے. جب کہ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب آیا ہوں، پیدا ہوا ہوں، تو خرجت من اصلاب الطاہرین خرجت من اصلاب الطاہرین الی الارحام الطاہرات. میں پاک پشتوں سے پاک ریموں میں آیا ہوں. یعنی میرے آباء و اجداد میں، میری ماؤں میں، دادیوں میں، نانیوں میں، میرے دادے باپ پردادے میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ تک کوئی بھی مشرک نہیں تھا. کیونکہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے، پلید ہے، جیسے قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس. جب وہ نجس ہیں تو میں تو پاک ریموں میں آیا ہوں. میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی نہ مشرک تھا، اور میں نکاح سے آیا ہوں، صفا سے نہیں آیا. یعنی میرے آباء و اجداد جو ہے نا ہر دور میں وہ نکاح کرتے آئے ہیں جن سے میرے آباء و اجداد پیدا ہوئے، اور میں گرل فرینڈ کے چکر سے میں پیدا نہیں ہوا، نہ میرا کوئی آباء و اجداد پیدا ہوا. جب یہ بات واضح ہے تو اب یہ عقل نہیں آتی کہ آزر جو تھا، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو تو مشرک آ گیا آپ کے خاندان میں، تو یہ کیسے ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. مفسرین نے واضح طور پر لکھا کہ آزر جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، تارخ آپ کے والد تھے. اور آزر چچے کو سورہ مریم میں جو آتا ہے، آپ بار بار اس قالا لابی یا ابت، اپنے باپ کو کہتے، آزر کو کہتے، چچا کو کہتے کہ آپ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں. تو چچا ناراض ہوا. اس نے کہا کہ تم اگر ایسا کہو گے تو لارجمنک، میں آپ کو حد لگاؤں گا، ماروں گا، سزا دوں گا. لیکن آپ چونکہ اس وقت آپ ان کی پرورش میں تھے، ویسے بھی وہ عمر میں بڑا تھا، چچا تھا، تو آپ نے ان کی کوئی بے ادبی نہیں کی. آپ نے ان کو یہ کہا کہ اے چچا، آپ کو میں تبلیغ کرتا رہوں گا، اور اگر آپ جو ہے نا میری بات نہیں مانیں گے تو میں رب سے آپ کے بارے میں استغفار ضرور کروں گا. یعنی میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ رب تعالیٰ آپ کو معاف کر دے اور آپ کو بخش دے. میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا. یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اپنے چچے آزر کو یہ بات کی. یہ جو رکوع ہے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس میں سارا اس کا واقعہ. آپ کہتے ہیں اپنے چچا کو، یا ابت لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ایسے بت کی کیوں عبادت کرتے ہو، اس کو کیوں اپنا رب مانتے ہو جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ آپ کو کسی کام آ سکتا ہے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے باپ یعنی چچا، اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے، یعنی میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اس علم سے میں جانتا ہوں، اور وہ علم تیرے پاس نہیں ہے، لہذا میری اتباع کر، میں تمہیں سیدھے راستے پہ لے جاؤں گا. اور کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، چچا شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان جو ہے اللہ کا نافرمان ہے. جب اتنی باتیں سنی تو وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، بیٹا بھی نہیں کہا، بھتیجا بھی نہیں کہا، نام لیا، اے ابراہیم. ہاں جی، اے ابراہیم، تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے.
ہاں جی لَإِلَّمْ تَنْتَهِ، اگر آپ اس بات سے باز نہ آئے، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں پتھروں سے مرواؤں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور نکل جا مجھ سے، دور چلا جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا، یہ سختی کی۔ اب دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کتنی سختی انہوں نے کی، لیکن آپ نے کیا کہا کہ اس وقت جب اس نے کہا نا میری نظروں سے دور ہو جا، کہا السلام علیک، اللہ آپ کو سلامتی میں رکھے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کو اللہ سلامتی میں رکھے۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے معافی ضرور مانگوں گا، ہاں جی معافی مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ میرے اوپر میرا رب بڑا مہربان ہے، میری بات سنتا ہے۔ خیر یہ جب آزر کے ساتھ یہ اتنی باتیں ہوئیں، اس نے سختی کی اور آپ کو جو ہے نا نکلنے کی دھمکی دے دی۔ آپ نے دیکھا کہ میری قوم میری مخالف ہو گئی ہے، تو آپ نے یہ جو وعدہ کیا تھا نا، یہ دعا مانگی آپ نے کہ اللہ ان کو جو ہے نا بخش دے، ہدایت دے دے۔ سورہ توبہ میں پھر آیت آتی ہے جب آپ نے دعا مانگی نا، جو وعدہ تھا اس کے مطابق دعا مانگی، تو سورہ توبہ میں ایک آیت آتی ہے ما کان استغفار لابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک اور کافر کے لیے دعا کرے۔ تو آپ کو جب معلوم ہوا کہ میرا چچا جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گا اور رب نے منع کر دیا ہے، تو تبرأ منہ، آپ اس سے بری ہو گئے، کہا کہ میرا اب اس سے کوئی علاقہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ چچے کے بارے میں ہے کہ میرا اس سے کوئی علاقہ، یعنی وعدہ جو دعا کا کیا تھا اس وعدے کی وجہ سے دعا کی، لیکن جب رب تعالیٰ نے منع فرما دیا، ہاں جی، تو پھر آپ نے کیا کہا، فلما تبینہ، جب ظاہر ہو گیا کہ میرا چچا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور مسلمان ہونے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تو تبرأ منہ، پھر آپ اس سے دوری اختیار کر لی۔ یہ قرآن کی سورہ توبہ میں ہے۔ لیکن آپ کے والدین جو تھے وہ مسلمان تھے، ماں بھی اور باپ بھی، اس کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور آج آپ بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ جب آپ عراق چھوڑ کر آپ سیریا آئے، سیریا سے یعنی اس وقت یہ سارا سیریا ہی تھا نا، سیریا میں آئے، فلسطین میں وہ جگہ ہے، جب میں گیا فلسطین میں اس حبران شہر میں، اس سے باہر نکلے تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ وہ جگہ ہے، وہ جو نظر آ رہی ہے، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں داخل ہوئے جب عراق سے آئے تو اب جب عراق میں جب فلسطین میں آپ آئے اور آپ نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ مکے آئے، تو اس وقت آپ نے پھر دعا کون سی کی؟ آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اب دیکھو نا، ادھر تو جب دعا کی تو رب نے منع کر دیا، ادھر رب نے منع نہیں کیا۔ یہ آج تک دعا جو ہے چل رہی ہے، آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ کا والد جو تھا وہ آزر تھا تو رب نے جب منع کر دیا تو اس دعا میں کیوں منع نہیں کیا؟ نہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے منع کیا، نہ رب نے منع کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اس سے رب نے منع نہیں کیا۔ تو آپ کے ماں باپ مومن موحد تھے، سمجھ آئی نہیں؟ اور جو چچا جس کو باپ عربی میں کہا جاتا ہے، ہاں جی، وہ ایک حدیث بھی آتی ہے نا، لوگ حضور کے والدین کو علیہ باللہ بہت جو ہے نا برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو چونکہ وہ کافر مرا تھا تو آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں ہے۔ جب وہ جانے لگا تو حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے بلایا اس کو، آپ نے فرمایا اباکا و ابی فی النار، تیرا باپ بھی جہنم میں ہے اور میرا اب بھی جہنم میں ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرا باپ جہنم میں ہے۔ تو باپ دیکھو نا،
جب چچے کو اب کہہ سکتے ہیں تو حضور کے کتنے چچا ہیں جو کافر تھے، وہ جہنم میں ہیں، تو آپ نے اب بول کر چچا مراد لیا اور اس کے اب سے آپ اس کا والد مراد لیا۔ تو یہ جو ہے نا لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہوئے حضور کے والدین قریبین کے لیے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب کا لفظ جو ہے یہ چچا پر بھی بولا جاتا ہے۔ اب ایک بات سے رب نے منع کر دیا کہ آزر کے لیے دعا نہ کرو، سمجھن میری بات، جو سورۃ توبہ میں آیت آتی ہے۔ اور جب آپ نے اب کے لیے والدین کے لیے دعا کی تو سورہ ابراہیم میں جو دعا ہے اللہ نے اس سے منع نہ کیا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نماز پڑھتے تھے نا تو وہ اپنی نمازوں میں رب جعلنی نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کو ایک نئی بات بتاؤں، وہ رب جعلنی نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کے والدین جو تھے، یعنی نئے نئے اسلام لائے نا صحابہ، تو والدین تو کفر میں فوت ہوئے، والدین مسلمان نہیں تھے، تو صحابی کیسے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا؟ تو اس لیے جو ہے نا دعا نماز میں وہ دعائے مسنونہ کا حکم ہے کہ جب آپ تحیات پڑھیں اس کے بعد دروشی پڑھیں، دروشی پڑھنے کے بعد یا تو وہیں سے سلام پھیر دیں، اور اگر آپ دعا مانگنا چاہیں تو حکم ہے کہ دعائے مسنونہ پڑھیں۔ مسنونہ دعا کا کیا مطلب؟ کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے دعا پڑھی ہے آپ وہ پڑھیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں تو آپ رب جعلنی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ماں باپ مسلمان نہیں تو پھر آپ کوئی اور دعا پڑھ دیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہاں جی، یا آپ نہ پڑھیں یا اور کوئی دعا پڑھ دیں، دعا مسنونہ دعائیں ہیں۔ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ ہاں جی۔ تو جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کافر کے لیے تو حکم ہے۔ سورۃ غالباً یہ بھی سورۃ توبہ میں ہی ہے کہ فرمایا کہ کافر کی قبر پر کھڑے نہ ہو، لا تقم علی قبر، اور نہ ولا تصلی علی احد، نہ ان پر نماز پڑھو، نہ دعا کرو، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو۔ اور یہاں جو ہے آپ رب جعلنی پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے آپ اپنے والدین کے لیے مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزر مسلمان نہیں تھا اور جو ہے نا طارق مسلمان تھے اور آپ کی والدہ مسلمان تھی۔ یہ میں نے آپ کو ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ جو مضمون آ رہا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حاتم بن ابی بلتع جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے اس نے یہ لیٹر لکھا، تو رب نے کہا کہ کافر کو دوست نہ بناؤ۔ تو رب نے کیا بنایا اس مضمون میں یہ ان کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا کہ اے مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرو، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرو، ان کا طریقہ اختیار کرو، اور ان کے ساتھیوں کا، ان کے ساتھیوں میں کون؟ حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے، نبی تھے، اور حضرت سارہ وہ آپ کے ساتھ تھیں۔ فرمایا ان کا جو ہے نا طریقہ اختیار کرو۔ کیا طریقہ تھا؟ کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، آزر اور جتنے بھی نمرود اور کفار تھے سب کو کہہ دیا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتے، ہم آپ کے ساتھ کھا پی نہیں سکتے، ہم نا امید ہو گئے کہ تم اسلام قبول کرو، لہٰذا ہم تمہیں چھوڑ کر ہم یہ جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس ملک کو چھوڑ دیا، حالانکہ حکومت ان کے آباء و اجداد کی تھی، انہی کی حکومت تھی۔ 3 طرح کی قومیں رہتی تھیں، جو گورنر تھے، جو گورننگ کرتے تھے، جو ملک کو چلاتے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان تھا۔ تو کون آدمی ہے جو اپنا خاندان اور اپنی حکومت اور اپنا جو ہے اتنا عزت والی جگہ چھوڑ کر باہر نکل جائے؟ تو چونکہ وہ لوگ سارے کافر تھے، وہ مانے نہیں اور آپ کو تکلیف دی، آگ میں ڈالا، اور جو ہے آپ کو سزا دی، تکلیف پہنچائی، آپ سب کو چھوڑ کر نا آپ چلے گئے۔ اب نے کہا ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایون جو حضرت سارہ کا والد تھا، وہ بھی حضرت لوط علیہ السلام کے والد، وہ بھی ایمان نہیں لائے، تو ان کو بھی چھوڑ دیا، اپنے قریبیوں کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر سیریا چلے گئے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے
اس آیت میں فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو، کس بات میں؟ کہ کافروں سے بالکل تعلق ختم کر دو جس طرح انہوں نے ختم کیا، مگر ایک بات میں فالو نہیں کرنا۔ یہ بات قابل غور ہے، ایک بات میں ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہیں کرنا۔ وہ کون سی ہے؟ انہوں نے اپنے چچا کے لیے دعا کی تھی جو کافر تھا، تم نے کافروں کے لیے دعا نہیں کرنی۔ انہوں نے دعا کی تھی نا، تو ہم نے منع کر دیا، تم باقی ساری باتیں فالو کرو، لیکن ان کی جو ہے نا، جیسے انہوں نے کافر کے لیے دعا کی، تم نہ کہیں اپنے آبا و اجداد یا کسی کافر کے لیے دعا کرو، تم اس بات میں فالو نہیں کرنا۔ کتنی خوبصورت بات واضح کر کے بتا دی۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے ساتھ والوں میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اور ساتھ والے کون ہیں؟ حضرت سارہ جو آپ کی بیوی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے پتی، یہی 3 تو آدمی تھے جو مسلمان تھے، چوتھا تو تھا کوئی نہیں۔ اذ قالوا لقومہم، جب ان سب نے، سارہ، لوط علیہ السلام، مطلب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ یعنی ان بزرگوں نے کیا کہا؟ اے کافرو، ہم تم سے بھی دور اور تمہارے بتوں سے بھی دور جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت اب ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گئی۔ دیکھیے کتنا سخت جملہ ہے کہ تم ہمارے رشتہ دار سے ہی، ہمارے شہر کے لوگ سے ہی، ہم جی واقف جاننے والے سے ہی، لیکن چونکہ تم اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہو، لہٰذا ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، اور اب تمہارے اور ہمارے درمیان دوستی نہیں ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اور بغضاء ہے، اور یہ بھی عداوت کے معنی میں آتا ہے، بغض جس کو کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے، اور ہم بالکل آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ کب آپ کے قریب آئیں گے؟ کب آپ اس کی بات کریں گے؟ کب آپ کو مانیں گے؟ کب آپ سے صلح کریں گے؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تم ایک اللہ کو مانو گے، بتوں کو چھوڑ دو گے، تو پھر ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، بات کریں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے نا کہ حاتم بن ابی بلتع اور دیگر لوگ جو نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کا تم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو، جن کو یہ سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ اولاد کیسی ہے کہ آپ ان سے بتوں سے بیزاری کر رہے ہیں، مشرکوں سے دشمنی و عداوت کر رہے ہیں، اور تم جو ہے ان کا طریقہ چھوڑ کر انہی بتوں کی پوجا کرتے ہو اور شرک کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ تم فالو کرو ابراہیم علیہ السلام کو، جو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک کفار سے صلح نہیں کریں گے جب تک کہ ایک اللہ کو نہ مانیں۔ کہا کہ یہاں تک فالو کرو، الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، مگر ایک قول میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہ کرنا۔ وہ کون سا؟ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا آزر کو، لاستغفرن لک، میں تیرے لیے استغفار کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، تم کسی کافر کے لیے معافی نہ مانگنا، تم کسی کافر کے لیے معافی نہ مانگنا۔ ہاں جی، تو آج تو دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ اب بڑے بڑے دیندار لوگ جو ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ لوگ جو ہیں، وہ جب کسی ملک میں وزٹ کرتے ہیں تو ماؤ کی قبر ہو یا واشنگٹن کی قبر ہو یا کسی یہودی کی قبر ہو یا ہندو کی قبر ہو، اس پر جا کر پھول چڑھاتے ہیں۔ ہاں جی، پھول چڑھاتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں سارا۔
تو ان سے پوچھو کہ تم قرآن پر دعویٰ کرتے ہو کہ تم اسلامی ملک کے سربراہ ہو، ہاں جی، تم یہ کام کیوں کرتے ہو کہ ان کی قبروں پر جا کر تعظیم کرتے ہو ان کی، اور ان کو جا کر جو بھی ان کا مذہبی طریقہ ہے اس سے ان کو رسپیکٹ دیتے ہو؟ قرآن نے تو منع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح کسی کے لیے دعا نہ مانگنا، استغفار نہ کرنا، بالکل نہ مانگنا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو کہا تھا کہ میں تیرے لیے استغفار ضرور کروں گا، کہا آگے میں ذمہ وار نہیں ہوں کہ تیری بخشش ہو یا نہ ہو۔ کیوں؟ لا وما املک لک من اللہ من شیء، اللہ کی دربار میں اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یا اللہ میں نے استغفار کیا ہے، میرے چاچے کو بخش دے، یہ کافر ہے۔ میں استغفار ضرور کروں گا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ نبھاؤں گا، لیکن اگر اللہ نے نہ بخشا تمہیں تو میں اس کا مالک نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ میں تمہیں بخشا بھی لوں گا۔ تو کیا فرما دیا کہ بخشش تیری نہیں ہوگی، میں چونکہ وعدہ کیا ہے اور اس وعدہ خلافی کو میں تو وعدہ ضرور کروں گا، پورا کروں گا۔ پھر کہا ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہمیں تیرے اوپر ہی توکل اور بھروسہ ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف ہی ہم لوٹ کر آتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، ہاں جی، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی ہم پھرتے ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ اے اللہ جل شانہ، ہم نے استغفار اس کے لیے کیا تو نے منع کر دیا، ہم تیری بات کو یقین سے مانتے ہیں، اس لیے تیرے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں، تیری طرف ہی لوٹ کر آتے ہیں، ہمیں اور کوئی جگہ نہیں ہے سوائے تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تو ہی سے دعا مانگتے ہیں، تو ہی سے ہدایت چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، کافروں کے سامنے ہمیں فتنے میں نہ ڈال، ہاں جی، اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، تو عزت والا اور حکمت والا ہے۔ کیا مطلب اس کا فتنے میں نہ ڈال؟ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کافروں کے مقابلے میں آزمائش میں نہ ڈال، فتنے میں نہ ڈال۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو فتح نہ دے کہ وہ ہمارے اوپر غلبہ اختیار کر جائیں، جب ہمارے اوپر غلبہ اختیار کریں گے تو پھر وہ سینہ چوڑا کر کے کہیں گے دیکھ لو ہم سچے تھے، اس لیے تمہارے رب نے ہمیں فتح دی۔ ہاں جی، تم اگر رب کو عزیز ہوتے، تم اگر رب کے پیارے ہوتے تو رب تمہیں فتح دیتا، ہمیں ذلیل کرتا۔ تو دیکھ لو ہمیں فتح ہوئی ہے، اور اگر ہم جھوٹے ہوتے تو ہمارے اوپر عذاب آتا، ہمیں تکلیف ہوتی، ہمیں فتح نہ ملتی۔ تو وہی دعا کر رہے ہیں کہ اے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم سچے ہیں اور مسلمان جھوٹے ہیں۔ اس سے کیا نقصان ہوگا کہ جن کے ایمان کمزور اور کچے ہیں وہ کفر کی طرف لوٹ جائیں گے، یا جو آدمی تکلیفیں کافروں کی برداشت نہیں کر سکتے وہ اسلام سے پھر جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ ہم کبھی کبھی انڈیا کی موویاں جو مووی نہیں جو واٹس ایپ پر یا جو ہمیں تصویریں آتی ہیں نا، میں قسمیہ بات ہے کہ میں انڈیا کے مسلمانوں کی بڑی داد دیتا ہوں اور قدر کرتا ہوں ان کی۔ یعنی ایسے واقعات جو پولیس کی سختی اور عوام کی سختی اور نوجوانوں کا قتل اور نوجوان بچیوں کا جو ہے ان کے ساتھ زیادتی اور مار پیٹ جو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ انہی کا کام ہے جو برداشت کر کے پھر بھی مسلمان ہیں۔ موت قبول کر لی، شہادت قبول کر لی، گھر جلا لیا، دکان ختم کرا لی، اپنا نقصان کر لیا، لیکن اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بہت مشکل بات ہے۔ ابھی میں لاسٹ نائٹ دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹا بچہ ہے مسلمان، 5-6 سال کا، 6-7 سال کا، ٹیچر ہندو بیٹھی ہے، باری باری کلاس میٹ آتے ہیں اسی کے ہم عمر،
اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں. ایک تھپڑ مار کر جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ مار کر جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے وہ تھپڑ مار کر جاتا ہے. ٹیچر ٹس سے مس نہیں ہوتی. ایک باپ جس کی اولاد ہے وہ کبھی یہ بات نہیں دیکھ سکتا. اور وہ بچہ کیا پڑھے گا، اس کو کیا ترقی کرے گا جس کے اسکول میں یہ حالت ہو رہی ہے. پھر اسی میں نے دیکھا کہ اس سے تھوڑا بڑی عمر کا بچہ ہے، وہ کھڑا ہے، غالباً وہ ہائی اسکول کا طالب علم ہوگا. تو دو لڑکوں نے ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اور دو بچے اس کا ہاتھ ایک ہاتھ پکڑتا ہے، دوسرا ہاتھ پکڑتا ہے، اور وہ ڈنڈے ایسے مارتے ہیں جیسے وہ کسی اینیمل کو ڈنڈے مار رہے ہیں. اس کے پاؤں پر، اس کے پیٹ پر، اس کی پشت پر، اس کے سر پر وہ ڈنڈے مار رہے ہیں. ہاں جی، یہ چیز غلط تو نہیں ہو سکتی. پھر ہم نے دیکھا کہ بازار ہے، اس کے اندر وہ چھرے لے کر، بڑے بڑے جو تلوار نما ہوتے ہیں وہ لے کر، اس کے ساتھ وہ اس کے گردن پر، اس کے سر پر، ان کے پشت پر، ان کے پاؤں پر وہ مارتے ہیں، اور اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا. ہاں جی. تو اب یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور ساری حکومتیں دیکھ رہی ہیں، اور کسی کو بھی رحم نہیں آتا، اور انسانیت سوز مظالم ہے. کسی کو اس کا حیا بھی نہیں آتا، اور کسی کو اس کی غیرت بھی نہیں آتی. لیکن مسلمان ہیں کہ وہ واقعہ جو سب سے پہلا اسلام میں شہادت ہوئی حضرت سمیہ کی اور حضرت یاسر کی. نبی کریم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے شہید کیا، یاسر کو شہید کیا. نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر، یاسر فیملی صبر کرو. فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. ہاں جی. تو اس فرمایا نا کہ اے اللہ ہمیں آزمائش پہ نہ ڈال، فتنے میں نہ ڈال، کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ کمزور ہیں تو ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے کمزوروں پر، کتنا بڑا ظلم کریں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، انہوں نے ہجرت کیوں کی؟ اکیلے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی مدینہ پاک، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ؟ کہ آپ تو سردار تھے نا مکہ کے، نہیں قریش کے سردار تھے. یعنی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب جو تھے یہ تو مالک تھے مکہ شہر کے، اور آپ ان کے کتنے چہتے فرد تھے، لیکن آپ کو بھی نہیں رہنے دیا. ابو بکر صدیق جج تھے، اور قبیلہ بنی تیم کے بڑے کھاتے پیتے افراد تھے. حضرت عمر بنی عدی کے کتنے بڑے جو تھے فرد تھے، لیکن سب کو چھوڑنا پڑا مکہ. ہاں جی، مکہ چھوڑ دیا انہوں نے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بابل شہر چھوڑ دیا. تو یہ اتنا ظلم ہوتا ہے کفار. اب فلسطین کو دیکھ لو، یعنی آدمی دیکھ نہیں سکتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ان کو سبق سکھا دے، لیکن وہ بھی دیکھتا ہے نا کہ امتحان، مسلمان کتنا امتحان دیتا ہے، کتنا اس کے اندر صبر ہے. ہاں جی. تو یہ کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں فتنہ نہ بنا، آزمائش نہ بنا کافروں کے مقابلے میں. واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت اور حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہارے لیے ان میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں جو ہے نا اچھی پیروی تھی. یعنی تم ان کو فالو کرو، ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو، لوط علیہ السلام کو فالو کرو، حضرت سارہ ان گروہ کو فالو کرو. ان کا اسوہ اس میں اچھا تھا، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر،
اس کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. یعنی پیروی کس کے لیے ہے؟ پیروی مسلمان کے لیے ہے. یعنی جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. اور کافر جو تھے وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. تو ان کے لیے پیروی اچھی نہیں ہے، پیروی مسلمان کے لیے ہے. ہاں جی. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو شخص منہ پھیر لے ہاں جی اللہ سے اور نبیوں سے، رسولوں سے منہ پھیر لے، ان کی تعلیمات سے منہ پھیر لے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ بڑا بے نیاز ہے، سب خوبیاں اسی میں ہیں. اس کو کوئی پرواہ نہیں کسی کی کہ کوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے، کوئی نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرے نہ کرے، کوئی ان کے عقیدے پر عمل کرے نہ کرے. اللہ کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ اللہ کو کس چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو انسان جو بھی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے. تو اب دیکھیے اس پوری ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کون سا سبق دیا مسلمانوں کے لیے؟ کہا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو. ان کا اسوہ بہت اچھا اسوہ ہے، ان کا جو ہے ان کے فٹ پرنٹ پر چلنا یہ بہت اچھی بات ہے. سارے کام کرو ان کے، لیکن کسی کافر کے لیے دعا نہ کرو. انہوں نے کی تھی، تم نہ کرنا. اور انہوں نے دعا جو کی تھی ان کا وعدہ تھا، جو وعدہ پورا کیا انہوں نے. ہاں جی. انہوں نے کہا تھا کہ میں تیرے لیے دعا ضرور کروں گا، تو وعدہ کیا انہوں نے پورا. لیکن ساتھ یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ میں تیری بخشش کا ذمہ وار نہیں ہوں. ہاں جی. اور ہم نے تمہیں بخشنا نہیں ہے، اس لیے میں اس کا کوئی ذمہ نہیں اٹھاتا. ہاں جی. اور آگے فرمایا کہ تمہیں فتنہ ہے، آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے، جو کافر ملک میں رہتے ہیں، جو کافروں کو فیس کرتے ہیں، جو کفار کا مقابلہ کرتے ہیں. ہاں جی. اور اس واسطہ اسی کو کام دے گا جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو یہ صورت ممتحنہ، امتحان لینے والی ہے نا، امتحان لینے والی. یہ امتحان لینے والی ہے یا امتحان لی گئی ہے یہ صورت. تو اس کی پہلی 3 آیات میں حضرت حاتب بن نبی بلتا کا واقعہ آیا، اور ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حاتب بن بلتا ہو یا تم ہو، کوئی بھی ہو، تم اپنے بچوں کی پرواہ نہ کرو، تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو. کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق، کافر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کافر کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الاولیاء من دون الکافر، کس طرح آیت آتی ہے کہ اے ایمان والو، کفار کو ولی اور دوست نہ بناؤ مومنوں کے مقابلے میں. ایک قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں اس طرح کے مضمون آتے ہیں. تو یا یہ 6 آیات کریمہ ختم ہوئیں. اس کے آگے اسی مضمون کو رب تعالیٰ چلا رہا ہے، اور یہ بتائے گا کہ اگلی آیات میں کہ جو لوگ تمہیں گھروں سے نکالنے والے ہیں، تمہیں سزا دینے والے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے اور کہتے ہیں تم شاید ہجرت کر جاؤ، تم سے مکان چھین لیے، انہوں نے گھر چھین لیے، زمینیں اور جائیدادیں چھین لی، تمہیں بڑا دکھ ہوا. لیکن اللہ تم سے بہتر جانتا ہے. اللہ ان کو سزا بھی دے سکتا تھا، ہلاک بھی کر سکتا تھا، لیکن چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد وہی لوگ جو تمہیں نکالنے والے ہیں وہی تمہارے ساتھی بن جائیں گے، ایمان لائیں گے. جب وہ ایمان لائیں گے تو تم کتنے خوش ہو جاؤ کہ مسلمانوں کی طاقت کتنی بڑھ گئی ہے. تو اس لیے اللہ جو چیز جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. تو کچھ عرصے کے بعد یہی لوگ جو تمہیں دشمنی کرنے والے ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں، تمہیں گھروں سے نکالنے والے ہیں، یہی تمہارے لیڈر، تمہارے ساتھی اور تمہارے دوست بن جائیں گے. آپ دیکھتے نہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. ہاں جی. اللہ کی مدد اور جب فتح آئی تو کیا ہوا؟ رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. شہروں کے شہر، گاؤں کے گاؤں، فوجوں کی فوجیں، ہاں جی، گروپ کے گروپ جو ہیں، قبیلے کے قبیلے، ہاں جی، پورے کے پورے جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے. تو کتنی خوش آئند چیز ہے.
اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور رب تعالی ہمارے جو چھوٹے موٹے جتنے بھی کام ہیں رب ان کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، جو ہم سے آزمائشی ہمارے اوپر جو آزمائشیں ہیں اللہ ان میں ہمیں کامیاب اور پورا فرمائے۔